خداوند یسوع مسیح کے نام میں آپ کو سلام۔ آج ہم اس بات پر غور کریں گے کہ بپتسمہ دینے کا صحیح طریقہ کار کیا ہے۔ ہمیں باپ، بیٹا اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دینا چاہیے یا صرف یسوع مسیح کے نام سے؟ ابتدا میں کلیسیا کے لوگ یسوع کے سکھانے کے مطابق خدا کی تثلیثی فطرت پر زور دیتے ہوئے باپ، بیٹے اور روح القدس کے نام پر بپتسمہ دیا کرتے تھے۔ تثلیث کے تینوں اقنوم ایک ایماندار کی نجات کے عمل میں شامل ہیں اور اس بات کا اظہار بپتسمے کے عمل میں کیا جاتا ہے۔ ارشاد اعظم اس بارے میں واضح ہدایات دیتا ہے کہ لوگوں کو کس طرح بپتسمہ دینا چاہیے۔ متی 28 باب 19 آیت میں لکھا ہے، پس تم جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ اور ان کو باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو۔ حالانکہ کچھ ایسے حوالہ جات موجود ہیں جو یسوع نام میں بپتسمہ دینے کی طرف اشارہ کرتے ہیں اور خصوصی طور پر باپ اور روح القدس کا ذکر نہیں کرتے، تاہم ان میں سے کوئی بھی یسوع کی اس ہدایت کو رد نہیں کرتا کہ بپتسمہ باپ، بیٹے اور روح القدس کے نام میں دیا جائے۔ اعمال کی کتاب میں موجود حوالہ جات میں بپتسمہ دیتے وقت استعمال کیے جانے والے الفاظ مندرج نہیں ہیں، بلکہ وہ اس بات کی وضاحت پیش کرتے ہیں کہ بپتسمہ کس کے اختیار کا استعمال کرتے ہوئے دیا جانا چاہیے۔ لکھا ہے، یسوع نے پاس آ کر ان سے باتیں کیں اور کہا کہ آسمان اور زمین کا کل اختیار مجھے دیا گیا ہے۔ متی 28 باب 18 آیت۔ نام میں سے مراد ہے اختیار کے وسیلہ سے، جیسا کہ لکھا ہے، اور ان کو بیچ میں کھڑا کر کے پوچھنے لگے کہ تم نے یہ کام کس قدرت اور کس نام سے کیا۔ اعمال 4 باب 7 آیت۔ پطرس نے جواب دیا کہ انہوں نے یسوع مسیح کے نام سے اسے شفا دی۔ دوسرے الفاظ میں یسوع کے نام سے مطلب ہے اس قدرت اور اختیار سے جو یسوع نے بخشا۔ یسوع کے نام سے بپتسمے کا مطلب ہے اس کے اختیار سے۔ یہ عام طور پر اس شخص کی پہچان یا شناخت کا طریقہ کار تھا جسے پیش کیا جا رہا ہوتا تھا، یعنی اختیار جس کے تحت کوئی بھی شخص کام کر رہا ہے۔ اگر کوئی پولیس اہلکار کہے کہ قانون کے نام میں رک جاؤ، تو وہ دراصل اسے یہ نہیں بتا رہا ہوتا کہ وہ اسے کیوں روک رہا ہے، بلکہ محض یہ بتا رہا ہوتا ہے کہ اسے کیوں رکنا چاہیے۔ پطرس نے ان سے کہا کہ توبہ کرو اور تم میں سے ہر ایک اپنے گناہوں کی معافی کے لیے یسوع مسیح کے نام پر بپتسمہ لے تو تم روح القدس انعام میں پاؤ گے۔ اعمال 2 باب 38 آیت۔ یہاں پطرس اس بارے میں مخصوص ہدایات نہیں دے رہا کہ بپتسمہ کس طرح سے دیا جانا چاہیے، بلکہ اس بات کا اعلان کر رہا ہے کہ کس کے اختیار کی بدولت وہ اعتماد سے یہ منادی کر سکتا ہے کہ وہ کس طرح اس احساس جرم سے پاک ہو سکتے ہیں کہ انہوں نے اپنے مسیحا کو رد کیا اور موت کے لیے حوالہ بھی کر دیا۔ اعمال 4 باب 10 آیت میں لکھا ہے، تو تم سب اور اسرائیل کی ساری امت کو معلوم ہو کہ یسوع مسیح ناصری جس کو تم نے مصلوب کیا اور خدا نے مردوں میں سے جلایا، اسی کے نام سے۔ پطرس ایسا نہیں کر سکتا تھا کہ یسوع کے نام میں کام تو کرے تاہم اپنی مرضی سے اس کے کسی حکم کو بدل ڈالے۔ بپتسمے کے عمل میں سے تثلیث کے قاعدے کو نکالنے کے پیچھے کوئی وجہ سمجھ میں نہیں آتی۔ یسوع کے نام اور با اختیار حکم کے مطابق دیا گیا بپتسمہ اس بات کا تقاضا کرتا ہے۔ اس کی ایک اور وجہ بھی ہے۔ جب یسوع نے ارشاد اعظم دیا تو وہ اپنے پیروکاروں کو تمام دنیا میں، لکھا ہے، سب قوموں کو شاگرد بناؤ، بھیج رہا تھا۔ بت پرست دنیا میں انہیں ایسے لوگوں کا سامنا کرنا پڑتا جنہیں واحد اور سچے خدا کے بارے میں کچھ علم نہیں تھا، یعنی بت پرست لوگ جو کہ افسیوں 2 باب 12 آیت کے مطابق نا امید اور دنیا میں خدا سے جدا تھے۔ ایسے لوگوں کے درمیان انجیل کی منادی کرتے وقت رسولوں کو ضرور یہ تعلیم دینی پڑتی ہوگی کہ خدا کیسا ہے، جس میں اس کی تثلیثی فطرت بھی شامل ہوگی۔ غور کریں کہ کس بنیادی تعلیم کے ساتھ اتھینے کے لوگوں کے لیے اعمال 17 باب میں پولس اپنے خطاب کا آغاز کرتا ہے۔ وہ جنہوں نے انجیل کو قبول کیا اور بپتسمہ پایا اور یکسر مختلف مذہبی نظام میں شامل ہو رہے تھے اور خدا کون ہے اس کے بارے میں نئی سمجھ حاصل کر رہے تھے۔
اس کے مقابلے میں عید پینتیکوست کے دن پطرس وفادار یہودی لوگوں سے مخاطب تھا جو کہ پہلے ہی سے خدا باپ اور خدائے روح القدس کے بارے میں سمجھ رکھتے تھے۔ جس حصے سے وہ ناواقف تھے وہ یسوع تھا، خدا کا بیٹا، اور بنا یسوع کے وہ نجات نہیں پا سکتے تھے۔ یہودیوں کے سامنے انجیل کو پیش کرتے وقت پطرس نے انہیں حکم دیا کہ وہ یسوع کے نام سے بپتسمہ پائیں، یعنی اس پر ایمان لے آئیں جسے وہ مصلوب کر چکے ہیں۔ وہ باپ اور روح القدس کا تو اقرار کرتے تھے، تاہم اب انہیں ضرورت تھی کہ وہ بیٹے کا بھی اقرار کریں۔ وہ جنہوں نے اس دن انجیل کے پیغام کو قبول کیا، انہوں نے خود کو یسوع کی حاکمیت کے تابع کر دیا۔ اب وہ اسے مزید رد نہیں کر رہے تھے، بلکہ انہوں نے اسے اپنا مسیحا اور نجات کی واحد امید مان لیا۔ ہمیں مسیحی بپتسمے کے طریقے یعنی باپ، بیٹے اور روح القدس کے نام میں بپتسمہ دینے کا استعمال کرنا چاہیے۔ اس بات کو سمجھا جا سکتا ہے کہ پطرس کیوں یسوع کے نام پر زور دے رہا تھا، کیونکہ وہ ان یہودی لوگوں سے مخاطب تھا جو کہ پہلے یسوع کو اپنا مسیحا کے طور پر رد کر چکے اور اس کا انکار کر چکے تھے۔ نام سے مراد ہے اس کے اختیار سے، اور یسوع کا نام ہی وہ اختیار ہے۔ تاہم طریقہ کار وہ جیسا کہ اس نے خود بتایا کہ ان کو باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو۔ ڈیڈیکے کے نام سے ایک نہایت قدیم دستاویز ہے جو کہ غالباً سال 65 سے 80 بعد از مسیح کے درمیان لکھی گئی۔ اسے 12 رسولوں کی تعلیم کہہ کر بھی پکارا جاتا ہے۔ ڈیڈیکے الہامی نہیں ہے، تاہم یہ صاف طور پر ایک قدیم دستاویز ہے اور اس بات پر روشنی ڈالتی ہے کہ ابتدائی کلیسیا پہلی صدی میں کیا کر رہی تھی، اور یہ کہ بپتسمے کا قاعدہ کیا تھا۔ اس میں لکھا ہے، تاہم بپتسمے کے بارے میں پس تم بپتسمہ دو، پہلے ان تمام ضابطوں کو زبانی پڑھو، پھر بہتے ہوئے پانی میں باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو۔ ڈیڈیکے 7 باب پہلی آیت۔ اگر ابتدائی کلیسیا وہی کرتی تھی جیسا کہ آج بہت سی بدعات پر مبنی تنظیمیں مانتی ہیں اور یسوع نام سے بپتسمہ دیتی تھی، تو پھر ڈیڈیکے میں بھی ایسا کیوں نہیں لکھا؟ اس کے پیچھے وجہ یہی ہے کہ ابتدائی کلیسیا یسوع کے حکم کے مطابق باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دیتی تھی۔ میرا نام تابش قاضی ہے اور یہ پیغام آپ کو ڈیلی ورسز کی جانب سے پیش کیا گیا ہے۔ ہم سوموار سے جمعہ یعنی ہفتے میں 5 دن انگلش، اردو اور آڈیو میں ایسے پیغامات واٹس ایپ سروس کے ذریعے بھیجتے ہیں۔ اگر آپ اپنے نمبر پر یہ سروس حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ابھی اپنا نام اور شہر کا نام لکھ کر 0333 80 20 972 973 یا پھر 974 پر واٹس ایپ میسج کریں۔ خدا آپ کو برکت دے، آمین۔